کہ پروفیسر فتح محمد ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ فائز احمد فیض کے اوپر ان کی کتاب ہے اور بہت زیادہ وہ ایک پائے کے اسکالر ہیں. تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں ان کے گھر میں. تو السلام علیکم سر. السلام علیکم. تو ملک صاحب، آپ نے جو کتاب لکھی ہے، لوگ تو ان کو لیفٹسٹ جو ہے وہ ثابت کرتے کرتے، اور آپ کی کتاب ہے اس میں آپ نے زیادہ تر ان کو رائٹسٹ ثابت کیا ہے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اب اس پہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے، تو وہ آیت تو میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ سارے اللہ ہی کے بندے ہیں. جی درست. تو میں انسانوں کو رائٹسٹ اور لیفٹسٹ میں تقسیم نہیں کرتا. میں انہیں دیکھتا ہوں کہ انسانیت کے کس معیار پر وہ فائز ہے. درست. تو فیض نے اپنی زندگی میں لیفٹسٹ دانشوروں سے بھی اور سیاست دانوں سے بھی بہت کچھ سیکھا اور کنٹریبیوٹ بھی کیا، لیفٹ کی سیاست میں بھی، لیفٹسٹ ادب میں بھی، اور رائٹسٹ جو لوگ تھے انہیں بھی بہت توجہ کے ساتھ پڑھا، سمجھا اور ان سے سیکھا. اب میرے علم کے مطابق جی. یہ جو ضیاء الحق صاحب کا دور آیا ہمارے یہاں، تو وہ اسلامی سیاست کا دور نہیں، ملائیت کا دور ہے. درست. تو اس دور میں ملائیت سے دل برداشتہ ہو کے بہت سے لوگ اسلام ہی چھوڑ گئے. فیض ان ترقی پسندوں میں سے بہت بڑی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس زمانے میں پھر اسلام کی اصل روح کو اپنے سامنے رکھا. جی. اور اسلام کی انقلابی روح اسے اپنی شاعری میں اور اپنی فکر میں مرکزی حیثیت دی. انہوں نے پھر ملائیت کی تردید کے لیے اسلام کی انقلابی روح کے انکشاف کا اور اس کی تشہیر کا راستہ اپنایا. اور ان کی جو مشہور ترین نظم ہے آخری دور کی، جسے ان کے لیفٹسٹ پرستار جو ہیں وہ عنوان حذف کر کے پیش کرتے ہیں ہمیشہ، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اب اس نظم کا جو عنوان فیض نے رکھا تھا وہ یہ تھا، وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا قیامت کے روز، رہ جائے گا ایک اللہ کا چہرہ، اللہ کا نام. تو وہاں سے وہ آخر تک پہنچتے ہیں جب، تو وہ یہی کہتے ہیں خلق خدا کی بات ہے. جی. اور خدا کی بات. بالکل. تو اب چونکہ ہمارا زمانہ، جس زمانے میں میری تربیت ہوئی، میں نے ادب کے فیضان سے بہت کچھ سیکھا. وہ زمانہ زیادہ تر لیفٹسٹ اور رائٹسٹ پہ تقسیم کرتا تھا. ٹھیک. پڑھنے والوں کو بھی، لکھنے والوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی. میں نہیں کرتا. میں یہ دیکھتا ہوں مجموعی طور پہ کہ کسی آدمی کی فکر کیا کہہ رہی ہے. اگر شاعر ہے تو اس کی شاعری ہمیں کیا کہہ رہی ہے. درست. تو اب اس نظم کا بھی یہ حصہ وہ حذف کر دیتے ہیں سوشلسٹ، جس میں یہ ہے کہ آخر میں کہ بس نام رہے گا اللہ کا، جو حاضر بھی ہے ناظر بھی. دو باتیں میں بھی کہنا چاہوں گا. جی جی ہاں ضرور کہیے. تو اب اللہ کا نام جو ہے وہ فیض آخر میں خود بھی لیتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے.
جی جی تو جو اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتا ہے قرآن حکیم میں جو اللہ نے الہامی اپنا پیغام دیا، نہ کہ ملا کی بات۔ جی جی کرنل جاوید اقبال صاحب، آپ کوئی فیض احمد فیض کے حوالے سے؟ میں کوئی ایک دو باتیں، چونکہ اس موضوع میں بات ہو رہی تھی لیفٹسٹ اور رائٹسٹ کی، تو مجھے بھی دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ ایک دفعہ میں نے فیض صاحب کا ایک انٹرویو سنا تھا۔ اس میں ایک تو بات انہوں نے کہ بھی میں حافظ قرآن ہوں، میں نے کوئی 5 کے کتنے پارے حفظ کیے ہوئے ہیں۔ بالکل یہاں انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ بھائی جو بندہ مسلمان کے گھر ایک پیدا ہو جاتا ہے نا، وہ لیفٹسٹ رائٹسٹ کوئی نہیں رہتا، وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اچھا، بہت اچھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، مجھے اب یاد نہیں آ رہا کہ افسر تھے میرے ساتھ آئی ایس پی آر میں، کرنل ریٹائر ہوئے، ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، تو وہ چونکہ بیسیکلی صحافی تھے، اس حوالے سے وہ آئی ایس پی آر میں انڈکٹ ہوئے تھے۔ وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ فیض صاحب کا انٹرویو کرنے گیا، جس وقت انہیں وہ رشیا سے ملا تھا وہ میڈل جو، تو اس بارے میں بات کرتے کہ انہوں نے کہا بھائی دنیا میں ایک ہی شخص اصول ہے جس نے جو کہا وہ کیا ہے، اور وہ رسول اللہ ہیں، اور ایسا کوئی اصول والا بندہ نہیں ہے۔ مجھے یہ 2 باتیں فیض صاحب کی یاد ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ آپ تو میرے علم میں اضافہ کیا کرنل صاحب، آپ نے، بہت شکریہ۔ اچھا، تو جو ان کی جو شاعری جو ہے انہوں نے اپنا ایک انداز اپنایا، سم ٹائمز مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے صوفیہ کی شاعری ہے، اور اس میں وہ یار اور اس طرح کے جتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک جو روایتی شاعری ہے اس کو انقلاب میں اس کا رنگ دیا، اور زنجیر کا، جیل کا، اس کے جو جتنے بھی وہ استعمال کرتے تھے استعارے، ان کو ایک نیا انہوں نے ایک رنگ دیا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ سے متفق ہوں۔ وہ جو نیا رنگ ہے نا، وہ ان کی اپنی سیاسی اور ذاتی جو جدوجہد ہے زندگی میں، اس سے پھوٹا۔ جی اچھا، ابھی کرنل صاحب نے ان کی ابتدائی تربیت کا ذکر کیا، جی جی وہ سرچشمہ ہے ان کی شخصیت کے نکھار کا۔ جی جی تو ساری عمر وہ پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، زمانے کے تمام جو انداز ہیں وہ بھی، سیاست کے انداز بھی اور ادب کے انداز بھی، ان سب پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے پھر ان کی شخصیت بناتی ہیں، لیکن سب سے زوردار جو فیضان ہے ان پہ، انسان بچپن سے جو سیکھتا ہے ہر آدمی اس کا اثر ہوتا ہے، بالکل، ان پہ بھی اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ ملک صاحب آپ نے وہ ایک بات کی تھی کہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ جہاں پہ یہ لیفٹسٹ رائٹسٹ نہیں رہتا، جی، اور اس کا جو فن ہے، اس کا جو آرٹ ہے، یا اس کی جو ایک فکری پرواز ہے، اس کے پرسپیکٹو میں اس کو پہچانا جاتا ہے۔ جی، تو اگر ہم لیفٹ رائٹ کی اس کو تقسیم کو ختم کریں تو صرف ان کے فن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فیض کے بارے میں آپ کا کیا؟ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے عہد کے سب سے بڑے فنی جمالیات کے نقطہ نظر سے سب سے بڑے وہ شاعر ہیں، واہ، اور ایک ایک لفظ جو ان کے ایک ایک مصرے میں جو آتا ہے اسے بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ واہ واہ، ملک صاحب بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کرنل صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ جی صاحب، ایسا ہے کہ جس وقت سپاہی لڑتا ہے تو وہ تلواریں استعمال کرتا ہے، توپیں استعمال کرتا ہے، بندوقیں استعمال کرتا ہے۔ اب شاعر نے تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا، وہ تو جب ظلم کے خلاف لڑے گا تو اپنے شعری استعمال کرے گا، لفظ استعمال کر دے گا، بڑے دھیمے سے طریقے سے بات کہہ جاتا ہے۔ وہ جب اس کو قید بھی کرتے ہیں تو وہ تب بھی شکر اس کے انداز میں کوئی آہستہ آہستہ دھیمے دھیمی بات کرتا ہے۔ مجھے ان کو کچھ اتفاقاً شعر یاد آ گئے کہ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو میری یہ جانا ہے کہ اب سر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی، بجھا جو روز رے زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ اب تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔
مجھے بھی تھوڑا بہت شوق رہا فیض صاحب کو پڑھنے کا. میں نے کوئی ایسی یہ لیفٹ اور رائٹ والی بات نہیں دیکھی. بات ظلم کے خلاف تھی اور وہ کرتے رہے اور ہمیشہ کرتے رہے. یہ بڑی آپ کرن صاحب نے ہتھیاروں کو جو ہے وہ لفظوں انہوں نے اپنا فیلڈ بھی وہ لے آئے اور شاعروں کو بھی. وہ مجھے اقبال ساجد کا وہ آگے قطع یاد کہ لوگوں نے زر کے واسطے کیا کچھ نہیں کیا اور ہم نے شاعری کے سوا کچھ نہیں کیا. پچھلے برس بھی بوئی تھی لفظوں کی کھیتیاں اب کے برس بھی اس کے سوا کچھ نہیں کیا. ملک صاحب بہت شکریہ, بہت مہربانی. آپ کا تشریف لائے, بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی, باتیں سنی, اور پھر شکریہ کہ کرنل صاحب کو ساتھ رہے, ان سے متعارف ہوا. بس یہاں پہ ہم آتے ہیں تو کرنل صاحب ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اسلام آباد میں. تھینک یو ملک صاحب, بہت شکریہ.